یہ مغل بادشاہوں کی تاریخ نہیں ہے بلکہ عوام کی تاریخ. اٹس اے پیپلز ہسٹری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو معزز سامعین، یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے میرا خیال ہے جو آپ لوگ عام طور پر ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں سنتے ہیں. یہ اکنامک ہسٹری ہے اور اسپیشلی اس کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی ڈیناسٹی یا پھر کسی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ پہلو بہت زیادہ واضح نہیں ہوتا ہے. لیکن آبویسلی یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ حکومتوں کے بننے اور بگڑنے میں، ان کے عروج و زوال میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. یہ جو پہلا پارٹ ہے وہ بنیادی طور پر کچھ تھیوریٹیکل کنسیپشنز کے بارے میں ہے کہ زمین کے حوالے سے یا اراضی کے حوالے سے زراعت اور تجارت اور عوام کی جو صورتحال تھی، جس میں اسپیشلی جو کمزور طبقات ہیں ان کے حوالے سے مغل ہندوستان میں کیا صورتحال ان کی رہی تھی. کچھ پہلے ڈسکلیمرز دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مغل بادشاہوں کی تاریخ نہیں ہے بلکہ عوام کی تاریخ. اٹس اے پیپلز ہسٹری. اور عرفان حبیب نے اسپیشلی اس کو اسی طریقے سے کمپائل کیا ہے. ہندوستان میں گو کہ مغل ہسٹری بہت ایک اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ رہا ہے، لیکن اس کے پر جو سگنیفیکنٹ ریسرچ ہے اس طریقے سے اب تک نہیں ہو پایا ہے. اور ہمارے پاس اسپیشلی اکنامک ہسٹری کے کانٹیکس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بہت ایک اسکیوڈ مینٹالٹی کے ساتھ ہم کو دکھائی دیتی ہیں. تو اس مینٹالٹی میں خاص طور سے وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ لیفٹسٹ اورینٹیشن ہے، اور خاص طور سے ایک کلیئر کٹ ایک ایجنڈا دکھائی دیتا ہے کہ اس ہسٹری کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایسے وقت میں جب کہ ہم ایک ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں، اس وقت مغل ہسٹری کو ری انوینٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو بہت آبجیکٹیولی اسٹڈی کرنا ضروری ہے. لیکن یہ آبجیکٹیوزم اپنے آپ میں کچھ لمیٹیشنز رکھتا ہے، ان دا سینس یہ کہ اب تک کا جو اکمپلشڈ جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس خود کافی اسکیوڈ مینٹالٹی کے ساتھ لکھے گئے ہیں. تو اس بات کا امکان کہ آئندہ کیے جانے والے ریسرچ اس میں وہ آبجیکٹیوزم یا حقیقت کا اظہار ہو، اس کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت ڈیلیجنٹلی ایک پورا اپروچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مغل جو سلطنت تھی وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک بہت وسیع سلطنت تھی. تقریباً 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کا ایک لمبا جو حصہ ہے اس کے اوپر وہ، جس میں کشمیر افغانستان سے لے کر ساؤتھ میں دکن اورنگ آباد یا پھر تھوڑا سا حیدرآباد کے اوپر تک کا علاقہ عام طور پر مغلیہ سلطنت کا حصہ مانا جاتا ہے. تو وجے نگر اور گولکنڈا کے جو علاقے یا جو سلطنتیں ہیں، جس میں کورومنڈل وغیرہ کا ساحلی علاقہ بھی شامل ہے، اس پر زیادہ تر مغلوں کا کنٹرول نہیں رہا. لیکن ان کے ساتھ مغلوں کے اچھے تعلقات تھے، اس وجہ سے کبھی وہ ساؤدرن اورینٹیشن نہیں ہو پایا. جو سلطنت تھی وہ بہت کلیئر کٹ 15 یا 14 یا کبھی کبھار 12 صوبوں میں ڈیوائیڈڈ تھی. اصل میں کچھ صوبے ان کا انضمام ہوتا تھا، کبھی وہ نکل جاتے تھے، کبھی وہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ بابر کے زمانے سے لے کر مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے تک، مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے کے دو ایسپیکٹس ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب اورنگزیب کا انتقال ہوا 1707 میں، تب بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت اصلاً ختم ہو گئی. یا پھر آپ اس کو 1857 کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں جب انگریزوں نے ڈکلیئر کیا ہے ہندوستان کو اپنی کالونی کی حیثیت سے. تو میں جب اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں اس کی، تو یہ بیسکلی 1526 جب کہ بابر نے ابراہیم لودھی کو جب دلی میں ہرایا تھا، اس کے بعد سے لے کر اورنگزیب کے انتقال تک کا جو زمانہ ہے وہ ہم بیسکلی اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ تقریباً 200 سال کا عرصہ ہے، اور اس کے اندر بہت ساری سلطنتوں میں اضافہ اور ہوتا رہا، اور کبھی وہ گرتی بھی رہی. اتنی بڑی سلطنت کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ریسورسز کو جنریٹ کرنے کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ تھا کہ جو کلٹیویبل یا ایربل لینڈ تھا وہ 1/3 کے برابر تھا. یعنی کہ پوری سلطنت کا ایک بہت چھوٹا حصہ تھا جو کہ عام طور پر کلٹیویبل مانا جاتا تھا. ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو معیارات ہے، مثال کے طور پر اگر ایکومولیشن ہو رہا ہے کسی ریسورسز کا، خراج ادا کرنا ہے یا پھر ان کائنڈ یا ان کیش ٹرانسفرز کرنا ہے، تو اس کے لیے معیارات جو تھے وہ ہر زمانے میں مختلف تھے. کہ جو روپیہ ہے، وہ روپیہ تو آپ جانتے ہیں شیر شاہ سوری نے لانچ کیا تھا، اور جو دام، روپیہ اور مہر کے جو تینوں کیٹیگریز تھی سکوں کی، ان تمام سکوں کے حوالے سے کوئی یونیفارم پیٹرن ہم کو نہیں ملتا کہ وہ یکساں ویٹ کے، یکساں سائز کے رہے ہوں. اس لیے کسی زمانے میں کبھی ہم کو دکھتا ہے کہ اچانک ریونیو کم ہو رہا ہے، اور کبھی کبھار اچانک ریونیو بہت زیادہ بڑھ جا رہا ہے. اس کا تعلق بنیادی طور پر وہ سکوں کو یا جو ٹکسال ہے وہ
ری انوینٹ کرتے تھے، وہ اس کے بارے میں تفصیل ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. لیکن جو معیارات پیمائش ہیں وہ کانسٹنٹ نہیں ہے. زمین کو گننے کا جو طریقہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ شیر شاہ سوری بیسیکلی وہ بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا جس نے زمین کے تعلق سے اس کی پیمائش کے حوالے سے بہت سسٹمیٹک پیٹرنز کو ڈیزائن کیا تھا. تو اس کے زمانے میں جو پیمائش تھی وہ بیگھا کی یا پھر مائلز یا میلوں وغیرہ کی جو پیمائش تھی وہ بعد میں کنٹینیو نہیں ہوئی، یا پھر اگر بیگھا بھی اگر استعمال ہوتا رہا تو اس کی خود کی جو کیفیت تھی وہ مختلف زمانوں میں مختلف تھی. تو اس لیے کبھی اکبری بیگھا، کبھی جہانگیری بیگھا وغیرہ کا استعمال ہم کو دکھائی دیتا ہے، اور اس کے لیے بہت اسپیسیفکلی ہم کو میجر کرنا پڑتا ہے کہ کون سے زمانے میں کون سا سسٹم آف میجر. تو جب تک کہ انگریز نہیں آ گیا اور ہمارے پاس میٹرک جو سسٹم ہے وہ انوینٹ نہیں ہو گیا یا پھر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا، تب تک کہ جو سارے ریسورسز ہیں یا جو سارے ڈاکومنٹس ہیں ان کے درمیان میں کوئی کنسسٹنسی ہم کو دکھائی نہیں دیتی کم از کم معیارات پیمائش کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرابلم ہے، لیکن ایک ہسٹورین کے لیے اس کے اندر کافی ڈیفیکلٹیز، یعنی کہ اس کو میجر کرنے میں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں یا اس کو پکچرائز کرنے کے سلسلے میں ڈیفیکلٹیز پیدا ہو سکتی ہیں. جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اگین اس میں بھی تاریخ فرشتہ سے لے کر آئین اکبری تو اس کی بابری وغیرہ، یہ سارے ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ایک زیادہ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ جس کو دیا گیا وہ مختلف ویسٹرن اور یورپین جو ٹریول کرنے والے جو لوگ تھے، سیاح جو تھے، ان کے بیانات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. وہ لوگ بالکل ایک آبجیکٹو اور نیوٹرل پرسپیکٹو سے اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا ازمپشن تھا. حالانکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ صحیح ہے. اس میں کئی مرتبہ ہوا ہے کہ ان سیاحوں کے بیانات کے نتیجے میں انفیکٹ یورپین پارلیمنٹ میں، انگلینڈ میں اس بات کو جسٹیفائی کیا گیا ہے کس طریقے سے جو انڈیا ہے یا انڈین سب کانٹیننٹ ہے یہ انٹائرلی ایک غیر مہذب قوم ہے. تو ان سیاحوں کے بیانات کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہم کو دکھائی دیتے ہیں جو کہ ایک پریجوڈیس مینٹالٹی کے ساتھ لکھے گئے ایسا دکھائی دیتا ہے. لیکن اگین اس کو ٹیسٹ کرنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرنے کے لیے آرگومنٹ تلاش کرنا ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہے. اس ڈسکشن کے لیے جو میرے پاس پرائمری ریسورسز ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو کیمبرج ہسٹری، اکنامک ہسٹری آف انڈیا ہے، اس میں تاپن چودھری، دھرما کمار وغیرہ کے آرٹیکلس ہیں. اسی کے ساتھ عرفان حبیب بھی ہے. عرفان حبیب کی جو دوسری کتاب ہے اگریرین سسٹم آف مغل انڈیا، یہ بیسیکلی بہت فنڈامنٹل سورس ہے مغل ہسٹری کے بارے میں. کوئی پراپر اکنامک اسٹڈی کرنے کی جو شروعات ہوئی ہے وہ عرفان حبیب نے کی ہے. شیرین موسوی جو کہ عرفان حبیب کی اسٹوڈنٹ رہی ہے، دی اکانومی آف مغل امپائر، اس نے بیسیکلی ایک اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی کی ہے اور یہ بہت ریگرس ورک ہے کہ جس میں بیسیکلی سارے ڈیٹا جو اویلیبل تھے، کیونکہ پوری مغل اکانومی کا کسی ایک جگہ کنسائز ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. مختلف صوبوں کے ڈیٹا موجود تھے اور ان صوبوں کے ڈیٹا کو جمع کر کے ایکسٹریپولیٹ کرنا اور ان کے درمیان سارے ڈفرینٹ پیمائش کے معیارات ہے ان کے درمیان کوئی کنسسٹنسی کو ڈیولپ کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا. تو شیرین موسوی جو کہ بیسیکلی اسٹیٹسٹیشین تھی لیکن وہ اکنامک ہسٹورین بھی تھی، اس نے کافی ڈھنگ کا کام یہ کیا ہے. شیرین موسوی کی اور بھی کتابیں ہیں اکانومی، ٹیکسیشن اور پاپولیشن کے کانٹیکسٹ میں، اس کا بھی میں نے استعمال کیا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے فی الحال پرائمری سورس نہیں ہے. یہ جو لیکچر ہے یہ کنونشنل لیکچرز کے کانٹیکٹ کے جیسا نہیں ہے کہ جس میں ہم بڑی سیاسی جو مہمات ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہاں سمپل آئیڈیا یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے کی زندگی کیسی تھی. ایک ازمپشن یہ ہے، اور یہ ازمپشن بیسیکلی برٹش اکانومسٹ کا تھا، جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کا جو اگریرین سسٹم تھا وہ فالٹی اس لیے تھا کیونکہ وہ پریمیٹیو ہے. پریمیٹیو میں آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ کو کھادوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، یا زراعت کے لیے، آبپاشی کے لیے آپ کے پاس سسٹمیٹک میکانزمز ڈیولپ نہیں ہے، اس کو پریمیٹیو کہیں گے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. باضابطہ اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنسز موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو ایگریرین سسٹم تھا وہ آلموسٹ اسی پیٹرن کا تھا جو کہ ویسٹ میں اور آج کل کے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے. ان دا سینس یہ کہ آبپاشی کا بڑا متعین نظام تھا جس میں لوہے کی انڈیا میں کمی تھی یورپ کے مقابلے میں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. تو باوجود یہ کہ لوہا کم تھا لیکن الگ الگ زمینوں کے ساخت کے اعتبار سے لوگ الگ الگ طریقے سے اس کا استعمال کرتے تھے. کچھ جگہ پر لکڑی کا استعمال ہوتا تھا. فار ایگزامپل کوکن ریجن جہاں پر زمین نرم ہے وہاں عام طور پر جو ہارڈ ووڈ ہے اس کا استعمال کر کے زمین کو نرم کیا جاتا تھا، جبکہ ناردرن اور نارتھ ویسٹرن علاقوں میں، مالوا وغیرہ کے علاقوں میں یہ بات بہت واضح تھی کہ بغیر لوہے کے آپ ہل کا استعمال نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے وہاں پر بڑی زیادہ قیمت کے ساتھ لوہے کو بیچا جاتا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ کھادوں کا بڑا زبردست انتظام تھا. وہ مینیور کو کریٹ کرنا ساری نیچرل چیزیں تھی، جس میں ایک پرٹیکولر جو چیز نوٹس کی جاتی ہے وہ ہے کہ کھاد کو بنانے کے لیے مچھلی کا اور گوشت کا اور جو گوشت سے کے نتیجے میں بچنے والی جو سڑان ہے اس کا استعمال بہت عام تھا اس زمانے میں. تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بس بیج بکھیر دیے اور پیداوار کر دی اور اسی کی وجہ سے وہ اس کو کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر پائے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جو سارا ریونیو سسٹم تھا وہ ایگریرین تھا، ایگریکلچر بیس تھا،
اس وجہ سے اگر ایگریکلچر سسٹمیٹک نہیں تھا اور اگر وہ ایڈوانس نہیں تھا اس زمانے کا، تو اس لیے اس کی بنیاد پر حکومت کے لیے بھی تقریباً امپاسبل ہو جاتا ہے کہ وہ ریونیو کو جنریٹ کریں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت اسٹرانگ ریونیو جنریٹ ہوتا تھا اور بہت سسٹمیٹک طریقے سے ہوتا تھا. تو اس لیے یہ ازمپشن کہ اس زمانے کا جو ایگریرین سسٹم ہے وہ اسینشلی پریمیٹو ہے، یہ بہت فالٹی ازمپشن ہے. اس کے سلسلے میں تھرڈ جو ایویڈنس ہے وہ یہ مل سکتا ہے کہ ایک سال میں صرف 2 نہیں بلکہ کبھی کبھار 3 فصلوں کی پیداوار ہوتی تھی. تو اس لیے اس زمانے کے کسانوں کے درمیان یہ بات کلیئر تھی کہ کس طریقے سے ایک فصل کی جو پیدائش ہے وہ دوسرے فصل کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور اس کے درمیان کتنا گیپ دینا ہے، کون سی فصلیں نیوٹرینٹ کو انفیوز کرنے والی ہے اور کون سی ختم کرنے والی ہے، اور کون سی زمینوں میں کس قسم کی فصلوں کی پیداوار کرنا کس زمانے میں، جبکہ آب و ہوا اور بارش کے امکانات کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا. تو یہ ایک کافی ایڈوانسڈ اکانومی تھی، ایڈوانسڈ ایگریرین سسٹم تھا، جو کہ میرا خیال ہے اس کے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ آج بھی نہیں آیا ہے. جتنا اس زمانے میں تھا اتنا ہی اسی کے اوپر کچھ فردر ایڈیشنل کچھ چیزیں ہیں. وہ علاقے اسپیشلی جہاں پر، کیونکہ یہ جو سارا سسٹم تھا وہ یا تو قدرتی آبپاشی کے اوپر بیس تھا یا ظاہر سی بات ہے بارش پہ ڈپینڈنٹ تھا، لیکن کچھ ایسے علاقے تھے جو کہ بہت سیویئرلی ڈراٹ پرون تھے، جس میں ناردرن انڈیا، نارتھ ویسٹرن انڈیا، اور یعنی کہ جس میں بیسیکلی پنجاب سے نیچے کا علاقہ یا ہریانہ وغیرہ کا علاقہ ہے، اور خاندیش، بیرار اور ناردرن دکن وغیرہ کے علاقے بہت ڈراٹ پرون علاقے مانے جاتے تھے. شاہجہاں کے زمانے میں کافی زیادہ قیمت لگا کر باضابطہ اس نے آبی ذخائر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سسٹم ڈیولپ کیا تھا. نارتھ انڈیا میں چونکہ ندیاں وہاں زیادہ ہے، اس لیے ندیوں کی وجہ سے آبی ذخائر کے بجائے یا ریزروائرز کے بجائے نہروں کا سسٹم ایک زیادہ سوٹیبل سسٹم تھا. تو اس لیے دلی کے اطراف، دلی کے گرد و نواح میں نہر بہشت جو کہ بیسیکلی دلی کو سیراب کرتی تھی، اور نہر فیض وغیرہ جو کہ آس پاس کے علاقوں کے لیے سوٹیبل تھا، وہ اس زمانے میں تقریباً 90 مائلز کے اراؤنڈ کی نہر کو بنانا، وہ بھی پریمیٹو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. یہاں وہ ٹیکنالوجی پریمیٹو تھی کیونکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اور اس کے اثرات اس طریقے سے ہوتے تھے کہ نہریں بار بار بجھ جاتی تھیں تل چھٹ اور رسوب کی وجہ سے، اور بار بار ان کو مینٹین کرنا پڑتا تھا. تو دریائے راوی سے لے کر لاہور تک کئی نہریں، ایٹ لیسٹ ایک نہر راجپور تک، اور راجپور سے لاہور کی نہریں میرا خیال ہے جہانگیر کے زمانے میں بنائی گئی تھی. ایویڈنسز ہم کو پٹھان کوٹ تک پہنچنے والی، بٹالہ اور ہیبت پور تک پہنچنے والی الگ الگ نہروں کے بارے میں ملتے ہیں. ملتان سرکار، اصل میں مختلف سرکاریں موجود تھی، اور سرکار بیسیکلی جو پرگنا ہے یا صوبہ ہے، صوبے سے چھوٹا پرگنا، پرگنا سے چھوٹا سرکار. تو سرکار ایک بہت چھوٹا علاقہ ہے، اور اس چھوٹے سے علاقے میں ہم کو اس بات کے ایویڈنسز دکھائی دیتے ہیں کہ وہاں ایک محکمہ ہے جو کہ آبپاشی کو مینٹین کرتا ہے. تو اس ایک طریقے سے اریگیشن کا جو سسٹم آج کل کے زمانے میں ہم کو دکھائی دیتا ہے وہ وہاں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں موجود تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے دوسرے علاقوں میں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اس کے لیے سسٹمیٹک ریکارڈز مینٹین کرنے کا سسٹم اس وقت موجود نہیں تھا بہت زیادہ، یا اگر تھا بھی تو وہ اس منظم طریقے سے نہیں تھا جیسے کہ ملتان میں ہم کو دکھائی دیتا ہے. تو بیسیکلی وہاں پر ملتان کے جو آفیسرز ہیں وہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے کس طریقے سے نہروں کو مینٹین کیا جائے، کہ وہ کون سے زمانے میں اس کی مزید آبپاشی یا اس کے چھوٹے چھوٹے نہر اور نالے نکالے جائیں. کیونکہ کبھی ہوتا یہ تھا کہ بارش کے زمانے میں سارے کھیت اننڈیٹ ہو جاتے تھے، جس میں سارے کھیتوں میں پانی آ جاتا تھا، لیکن بارش کے ختم ہوتے ہوتے رسوب کے ہونے کی وجہ سے ندیوں کا جو گہرائی ہے وہ کم ہو جاتی تھی. اور ہونا یہی چاہیے تھا، ایکچولی نہر اسی وقت نکلے گی جب زمین کے تقریباً برابر کی سطح پر اگر ندی ہو، لیکن ان ندیوں کی وجہ سے اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ سیلاب زیادہ آ جائے تلچھٹ کی وجہ سے. تو یہ سارے ڈائنامکس کو مینٹین کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ بارشوں کے زمانے میں ہم درست طریقے سے پانی کا انتظام کر سکیں، یہ اس زمانے کی ایڈمنسٹریٹو ایکسپرٹیز کا ایک مثال ہے. سندھ میں ایک مخصوص نہر کے بارے میں کئی ریکارڈز ملتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہر فورسڈ لیبر کے ذریعے سے بنائی گئی تھی، اسی لیے اس کا نام بیگاری واؤ تھا. یہ نہریں آف کورس جدید تعمیراتی اصولوں کے مطابق نہیں تھی، اور کئی مرتبہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی. جو پیداوار زراعت کی تھی وہ اس کے لیے جس طریقے سے آج کے زمانے میں ہے آلموسٹ وہی پیٹرن ویسا تھا، کہ کچھ چاول کے بیٹس تھے جو کہ ناردرن انڈیا سے لے کر رائٹ سے ہوتے ہوئے آپ کو ساؤدرن انڈیا، آندھرا پردیش اور کورومنڈل کے علاقے تک جائیں گے، اور کچھ باجرا اور گیہوں کے جو کہ بیسیکلی ویسٹرن انڈیا، جس میں اپر پنجاب اور مالوا اور پھر گجرات اور پھر مہاراشٹر کے علاقے جس میں آتے ہیں، یہ چاول اور باجرے کے علاقے جس میں جوار وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہی پیٹرن تھا، اور جہاں پر مانا جاتا تھا کہ چاول، اس میں چاول کی کیٹیگریز الگ الگ ہوا کرتی تھی، کچھ امیروں کے لیے ہوتے تھے، کچھ غریبوں کے لیے. لیکن زراعت جو تھی وہ زراعت کی 2 کیٹیگریز اس لیے متعین کی گئی تھی کہ کچھ زراعت ٹریڈ کی جاتی تھی، ایکسپورٹ کی جاتی تھی، اور اس کے لیے اس بات کو اسپیسیفائی کیا جاتا تھا کہ کون سی چیزیں جو ہے ٹریڈیبل ہے. انڈیگو فار ایگزامپل ٹریڈیبل ہے، اور
اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ کیش کراپس میں آتی ہیں، ان کو جن سے اعلیٰ مانا جاتا تھا، جن سے ادنا اور جن سے غلہ بنیادی طور پر عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے اسپینڈ کیا جاتا تھا۔ پھلوں کی پیداوار کی کانٹیکسٹ میں اسپیشلی بہت خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ بہت سے ایسے پھل انڈیا میں جو آج کل ہم کھاتے ہیں وہ بنیادی طور پر انڈیا کی نہیں ہے، یہ تو میرے لیے بھی نئی بات تھی۔ جیسے کئی ایسے پھل ہیں جو کہ سینٹرل ایشین اور کئی وہ ہیں جو کہ امریکن، ساؤتھ امریکن ریجن سے ہم کو انڈیا میں آتے ہوئے اسی زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں دکھائی دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل خوبانی انڈیا کا اوریجنل فوڈ نہیں ہے، چیری امرود بھی نہیں ہے، کاجو بھی نہیں ہے۔ یہ سارے جو پھل ہیں وہ بنیادی طور پر اس زمانے میں مختلف ساؤدرن یورپین افریقن علاقوں سے لے کر ہمارے پاس یہاں انٹروڈیوس کیے گئے ہیں۔ خربوزہ جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی ایران سے لایا گیا ہے، بہت ساری بیریاں ہیں۔ یہ تمام جو پھل ہیں جو کہ آج کل ہمارے پاس کافی ابنڈنس میں ملتے ہیں، یہ بنیادی طور پر مغلوں کے زمانے میں جب وہ وہاں سے آ رہے تھے اسی وقت ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انڈیا کے جو کلائمیٹک سچویشنز ہے اس میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے پیون کاری کا، گرافٹنگ کا جو سسٹم ڈیولپ کیا تھا، اس کی وجہ سے انڈیا میں یہ سارے فروٹس کی پیداوار ممکن ہو سکی تھی۔ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو باغات کا سسٹم تھا، اس باغات کے سسٹم کے لیے بھی اگین بہت کمپلیکیٹڈ سسٹم آف چینلائزیشن، کینلز، اور آپ یوں سمجھیے کہ بہت سی نہریں خاص طور سے کسی امیر کے باغ تک پہنچائے جانے کے لیے کھودی جاتی تھی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ چونکہ فروٹس کو ایک ایلیٹسٹ یا پر جو کلاسیکل کلاس سٹرکچر ہے اسی کے اندر محدود رکھا جاتا تھا، لیکن بالاخر شاہجہاں کے آتے آتے ایک اس بات کو مان لیا گیا تھا کہ اب عوام کو بھی یہ چیز اس کے لیے بھی اوپن کر دینی چاہیے۔ تو شاہجہاں نے بالاخر یہ تحریک ختم کی تھی، نہیں تو باضابطہ اس کو روکا گیا تھا کہ یہ جو فروٹس ہیں وہ صرف عمرہ کے لیے ہیں اور عوام کے لیے نہیں ہے۔ اسی زمانے میں اگر آپ جو ریسورسز آپ کہیں گے تو وہ مویشی بھی تھے، مویشیوں کی افزائش کو بہت پروموٹ کیا گیا تھا، اور یہ ایک طریقے سے اس زمانے کی پراسپیرٹی کا ایگزامپل مانی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس دونوں کنفلکٹنگ ایویڈنسز ہے کہ کیا واقعتاً عوام کے لیے پراسپیرٹی تھی یا نہیں تھی، لیکن ایٹ لیسٹ مویشیوں کے کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ ہم کو گائے، بیل، بھینسیں ملتی تھی۔ اور بیسیکلی یہ ایویڈنس اس طریقے سے ملتا ہے کہ جو یورپین ٹریولرز تھے ان کے نزدیک مویشی بہت قیمتی تھے، اور چونکہ سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بہت جلدی مر جاتے تھے، اس لیے اس بات کی امکان تھا کہ جب انڈیا میں انہوں نے اتنے مویشی کو دیکھا تو انہوں نے خاص طور سے اس کو ریکارڈ کیا۔ تو آن ایوریج 2 بیل، 1.1 گائے اور 1 بھینس لوگوں کے یہاں پائی جاتی تھی، ایک عام انسان کے یہاں۔ لیکن جو ٹیکسیشن کا معیار تھا وہ یہ تھا کہ کم از کم کسی انسان کے پاس 4 بیل، 2 گائے اور 1 اگر بھینس ہوتی ہے تب اس سے زیادہ کی چیز کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ تو عام طور پر اگر آن ایوریج ہم دیکھیں گے تو جو مویشی کے اوپر جو ٹیکسز لگائے جاتے تھے وہ عام انسانوں کے اوپر زیادہ تر عائد نہیں ہوتے تھے۔ اکبر کے آتے آتے تمباکو کا رجحان یا چلم کو بنانا یا پھر حقہ بنانا یہ کافی مشہور ہو گیا تھا، اس لیے گریجولی وہ پبلک سے ہوتے ہوئے وہ مغل کورٹس تک اور نوابوں کے پاس تک اور زمینداروں اور جاگیرداروں کے پاس تک پہنچ گیا تھا۔ گانجے کے سلسلے میں اسپیشلی اورنگزیب نے کئی تحریدات عائد کی تھی، لیکن وہ انفیکٹو رہی، وہ پھر بھی ٹرانسپورٹ ہوتا تھا اور ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا۔ جو تجارتی وسائل ہے، کیونکہ بیسیکلی آپ ٹریڈ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس سگنیفیکینٹ انفراسٹرکچر اویلیبل ہے، اور اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے تو وہ ہمارے ٹریڈ کو اسٹنٹ کرنے میں، اس کو روکنے میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ انگریزوں نے آ کے بیسیکلی کافی اچھا کام کیا، جو ٹرانسپورٹ کے لیے سسٹمز کو ڈیولپ کیا۔ انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں چونکہ ٹرینز آ گئی تھی اس لیے فاسٹ ٹرانسپورٹیشن پاسبل تھا۔ ہم اگر کمپیئر کریں اس کو انگریزوں کے اسٹائل سے، انگریزوں کے سسٹم آف ٹرانسپورٹیشن سے، تو مغلوں کے یہاں یا مغل انڈیا میں ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بہت ہی پریمیٹو اور بہت ہی خراب تھا۔ کچھ شاہراہیں موجود تھیں، لیکن وہ شاہراہوں کا استعمال زیادہ تر جنگوں کے لیے ہوتا تھا یا پھر فوج کے آنے اور جانے کے لیے ہوتا تھا۔ اس کا استعمال، اس میں جو سرائیں موجود ہوتی تھی وہ استعمال بھی اگر ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ ٹریڈ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے والی کم تھی۔ اس بات کے بہت قوی امکانات تھے اس زمانے میں، اور عام طور پر حکومت کے لیے اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا کہ جو قافلے نکلا کرتے ہیں ان قافلوں پر ڈاکہ زنی ہوتی تھی۔ اگر آپ بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنسز دیکھ لیں گے اس زمانے میں، انفیکٹ اگر ہسٹوریکل ناولز دیکھ لیں، فار ایگزامپل اگر آپ کئی چاند سر آسماں دیکھیں شمس الرحمن فاروقی کی، تو اس میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے بنیادی طور پر یہ تو وہ زمانے کی بات ہے جبکہ غالب آ گیا تھا، یا غالب سے جسٹ پہلے کا داغ کا زمانہ، تو غالب کے ہی زمانے میں بیسیکلی، یا ایگزیکٹلی غالب اور داغ کے زمانے کی بات ہے۔ تو یہ جب کہ مغل سلطنت کا زوال ہے اس وقت کی بات ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ صورتحال ایسی موجود تھی کہ رامپور سے اگر کوئی دہلی آ رہا ہے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ واقعتاً سیف پہنچ جائے گا، تو بہت آسان تھا ڈاکہ ڈالنا اور لوگوں کو قتل کر دینا۔ تو باضابطہ ایسی کاسٹس موجود تھیں اور ایسے پروفیشنز موجود تھے جس کے ذریعے سے افیکٹو طریقے جنریشن آفٹر جنریشن سکھائے جاتے تھے تاکہ لوگ ڈاکہ ڈالنے میں
کے کام میں ایکسپرٹ ہو سکے. تو یہاں پر حکومت کا بیسیکلی انوالومنٹ تھا اور اس کے لیے امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی تھی کہ وہ کس طریقے سے ڈاکہ زنی کو ختم کر سکے. تو جو ٹرانسپورٹ تھا وہ بیسیکلی بہت انسیکیور تھا, بہت اسٹنٹڈ تھا, اور جو بیسیکلی جو اہم دو طریقے استعمال ہوتے تھے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے, اس میں ایک طریقہ تو دریاؤں کا تھا, گنگا اور جمنا کے ذریعے سے. آپ دیکھیں گے کہ بنگال سے لے کر آگرہ اور آگرہ سے لے کر دلی, انفیکٹ بہار کا سارا علاقہ, یہ سارا ٹرانسپورٹیشن گنگا ہی کے ذریعے سے ہوتا تھا. اینڈ اٹ یوزڈ ٹو بی ویری سلو, بہت مشکل سے بہت وقت لگا کر ایک چیز کو دوسری جگہ تک پہنچایا جاتا تھا. اسی وجہ سے جو چیزیں ٹرانسپورٹ ہوتی تھی وہ غلے کی شکل میں نہیں ہوتی تھی, وہ زیادہ تر وہ چیزیں تھی جو کہ اعلیٰ درجے کی اجناس مانی جاتی ہیں, جو کیش کراپس ہیں, جس کے لیے اس کو اسٹور کیا جانا ہے پھر کسی دوسری جگہ پر لگژری کے لیے پہنچایا جانا پاسبل ہو سکے. تو صرف ایسی چیزیں جو ہے زیادہ تر ٹرانسپورٹ ہوتی تھی. اور دوسرا طریقہ جو بنجارے ہوتے تھے, بنجارہ ایک کاسٹ بھی مان سکتے ہیں اور ایک سوشل گروپ بھی مان سکتے ہیں. ان کا بیسیکلی معاملہ یہ تھا کہ ان کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں تھا, کسی ایک جگہ یہ لوگ سیٹل نہیں ہوتے تھے, اور ان کے پاس بہت سارے مویشی ہوتے تھے. کبھی کبھار ایک جو بنجاروں کا قافلہ ہے اس میں کبھی کبھار 40,000 بیل ہوا کرتے تھے, اور اگر فوج کے لیے کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو پہنچانی ہے تو کبھی کبھار 1,00,000 بیلوں پر جو ہے یہ لوگ سامان لاد کر لے جاتے تھے. لیکن اگین یہ ان کی اپنی استاد طباع پر مبنی تھا کہ وہ جب چاہتے ہیں وہ ٹریول کریں گے, اور اس لیے اگر آپ کو ایک چیز دوسری جگہ تک پہنچانی ہے, کوئی سسٹمیٹک پیٹرن نہیں ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور ڈیٹس کے اعتبار سے اس کو کہا جائے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے. تو بنجاروں کا استعمال انپریڈکٹیبل تھا, اور اس میں بھی اس بات کا امکان تھا کہ آپ کے جو سامان ہے وہ بہت سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. ود ان دی مغل اسٹرکچر جو کنٹریز ہے, صوبے ہیں, ان کے درمیان چنگیاں بہت کم تھی, بہت انٹرنل ٹیکسز بہت کم تھے. لیکن جو بندرگاہ ہیں جہاں پر آپ باہر سے سامان یا تو لا رہے ہیں یا کہیں بھجوا رہے ہیں, تو ان کے لیے الگ الگ ٹیکسز الگ الگ شہروں میں متعین تھے. عام طور پر آن ایوریج اگر ہم دیکھ لیں گے تو 2.5% ٹیکس بندرگاہوں اور شہروں میں امپورٹرز کو اور ایکسپورٹرز کو دینا پڑتا تھا. یہ ٹیکسز اورنگزیب کے زمانے میں مختلف تھے کہ مسلمان جو ایکسپورٹرز اور امپورٹرز تھے ان کو کم ٹیکس دینا تھا, امپورٹرز کو اسپیشلی, اور جو ہندو ہیں ان کے لیے 5% کا جو ڈبل ٹیکس ہے وہ اورنگزیب کے زمانے میں دیا جاتا تھا. مغل سلطنت کے لوگ اپنی دریا دلی کا ثبوت اس طریقے سے دیتے تھے کہ وہ قحط کے زمانے میں اور قلت کے زمانے میں کبھی کبھار ٹیکسز کم کر دیتے تھے. لیکن اس بات کے ایویڈنسز دیکھتے ہیں کہ باوجود یہ کہ وہ ٹیکسز کم ہو جائیں, لیکن جو بیوروکریٹک ہرڈلز تھے, جس میں اسپیشلی راہدار جو کہ اس پورے راستے کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور جو چوکیدار ہے جو کسی سامان کو کسی ایک علاقے میں پہنچنے پر اس کو ایویلویٹ کرنے والے ہیں, یہ لوگ رشوت کو کا مطالبہ کرتے تھے, اور اسی کے ذریعے سے ہوتا تھا کہ جو چیزیں ابنڈنس میں اویلیبل ہیں اس کے لیے بہت زیادہ کبھی کبھار قلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اسی لیے کبھی کبھار تو اسپیسیفکلی بنگال کا جو فیمن تھا, جو قحط تھا 1632 کے اراؤنڈ یا اس سے کچھ پہلے, اس کے لیے باضابطہ خود مغل ریکارڈز میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو قحط تھا اس کی بنیادی وجہ جو ہے راہدار اور چوکیداروں کی جو بے ایمانی ہے, اس کی وجہ سے یہ قحط فیس کرنا پڑا لوگوں کو. اوکے, میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ تجارت کے لیے جو امپورٹنٹ ذمہ داری تھی وہ تو بادشاہ کی تھی اور بادشاہوں کا کام تھا, لیکن اسی کے ساتھ تجارت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو فائنانس کو جنریٹ کرنے کا جو کام تھا, قرض کو, کریڈٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا, اس کا بھی ایک واضح اور سسٹمیٹک نظام متعین تھا. کبھی کبھار جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے کنونشنل اکنامک سسٹم یا بینکنگ سسٹم سے ہٹ کے کوئی اور سسٹم کے بارے میں کنسیو کر پانا, جب کہ ریٹ آف انٹرسٹ بہت میٹر کرتے ہیں, تو بیسکلی ہمارے پاس سمپل ایگزامپل وہاں پر مغل اکانومی سے مل جائے گی کہ وہاں پر اگرچہ کہ بینکس کا ویسا سسٹم نہیں تھا, لیکن آف کورس بینکرز کی ایک لوزلی نٹ شکل تھی جہاں پر لوگ جمع کرتے تھے, اور یا تو ان کے خود کے پیسے ہوتے تھے اور وہ فنڈ کرتے تھے, فائنانس کرتے تھے کسی نہ کسی بزنس کو, اور ایک بینکر دوسرے بینکر سے کمیونیکیٹ کرتا تھا ڈرافٹس کے ذریعے سے یا ہنڈی اور انشورنس کے پیٹرنس کے ذریعے سے. انشورنس اس طریقے سے تھا کہ کبھی کبھار مختلف علاقوں میں کوئی چیز پہنچتی تھی تو اچانک وہاں کے راجا مہاراجا رینڈم ٹیکسز عائد کر دیتے تھے. تو انشورنس یا تو ٹیکسز کے تعلق سے تھا, یا اگر ٹرانسپورٹیشن میں کوئی لاسز ہو رہے ہیں تو اس کے کانٹیکس میں انشورنس ہوا کرتا تھا. یہ سسٹم اتنا انٹریکیٹ تھا کہ انڈیا کے جو پروڈیوس ہے, جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, ریشم ہے, کالے مرچ ہے, اور بھی دیگر مسالے ہیں, کپڑا ہے. انفیکٹ ترتنکر رائے کی کتاب ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤ انڈیا کلوتھ دی انٹائر ورلڈ, کہ انڈیا سے ہی سارا کپاس اور کپڑا ایک لمبے عرصے تقریباً 150 سالوں تک ساری دنیا میں پہنچتا رہا. تو یہ اس کے لیے جو پروبیبل ڈیسٹینیشنز, آف کورس بہت سارے ڈیسٹینیشنز تھے, لیکن جو ہمارے ریکارڈ سے ملتے ہیں وہ بصرہ, ہالینڈ, جاپان, ریڈ سی کے بہت سے پورٹس کے اندر تک انڈیا کے جو بزنس مین ہیں ان کے کمیونیکیشنز ہوا کرتے تھے. اور آف کورس آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ ایشیا میں اسپیشلی جو ساؤدرن عرب ہے, وہاں کے بہت سارے علاقوں سے اللہ کے رسول کے زمانے سے ان کے تعلقات تھے. مغلوں کے آتے آتے اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی, بس اس کے اندر فائنانس کرنے کے اور
اس کو زیادہ اسٹیبل بنانے کے کچھ طریقوں کو انوینٹ کیا گیا تھا. جو داخلی تجارت ہے یعنی کہ ود ان دی اکانومی بیسکلی یہ بہت زیادہ نہیں تھی. اس کی وجہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ٹرانسپورٹیشن کا وہ سسٹم موجود نہیں تھا, اس لیے لوکل مارکیٹس کسانوں کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل تھے کہ وہ اویلیبل جو اسٹاک ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یا پھر اس کے لیے اس کو مونیٹائز کرنے کے لیے ان کے لوکل مارکیٹس میں جانا بے انتہا ضروری تھا. اس لیے ہم کو اسی کے ذریعے سے اس زمانے کے اربن اسٹرکچر کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوکل مارکیٹس کا جو آپس کا جو تال میل ہے, کہ جب اتنی ایک اربن پاپولیشن ہے, اس اربن پاپولیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اس سے ایسوسیٹڈ ایک ولیج پاپولیشن اور ایگریرین سسٹم چاہیے جو کہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ پہنچا سکے. اکبر کے زمانے میں, یہ اکبر کے زمانے کی بات ہے, بعد میں آف کورس یہ صورتحال بدل گئی تھی بلکہ اس میں امپروومنٹ ہوا تھا. اکبر کے زمانے میں 120 بڑے شہر تھے, 3200 قصبے, اور تقریباً ہر قصبے میں کم از کم 100 بلکہ کبھی کبھار تو ایک ہزار گاؤں بھی ہوا کرتے تھے. تو یہاں پر جو اربنائزڈ پاپولیشن ہے وہ اس کا پرپورشن کافی زیادہ تھا, اور اس اربن پاپولیشن کے لیے ظاہر سی بات ہے سسٹیننس کو جمع کرنے کے لیے آپ کو کسانوں پر ڈیپینڈ ہونا پڑے گا. تو آس پاس کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھی. اور یہ جو ریکارڈز ہم کو ملتے ہیں جس میں جو شہر ہے وہ بہت چھوٹا شہر بھی نہیں ہے, وہ کافی بڑا شہر ہے. ان دا سینس یہ کہ آگرہ جو زمانے کا سب سے بڑا شہر تھا, اکبر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس میں تقریباً 6.5 لاکھ لوگ, دو الگ الگ اسٹیمیٹ میں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5.5, کچھ کہتے ہیں 6.5 لاکھ لوگ اس وقت رہتے تھے. اسی زمانے میں جبکہ آگرہ سب سے بڑا شہر تھا, دلی کا مقام دوسرا یا تیسرا تھا. اور دلی کی اس وقت کی جو پاپولیشن تھی اس کے بارے میں کئی ٹریولاگز نے یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ دلی کی جو پاپولیشن ہے وہ پیرس کے برابر تھی, اور پیرس اس وقت یورپ کا سب سے بڑا شہر تھا. تو گویا ایک جو سیکنڈ رینکنگ انڈین سٹی ہے اس کی پاپولیشن, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاپولیشن ایک پرابلم ہے آج کل کے زمانے میں, لیکن اس زمانے میں پاپولیشن واز سپوزڈ ٹو بی این ایسٹ, اور وہ ایک شہر کے بڑھنے اور متمدن ہونے کی ایک دلیل تھی کہ اس کی پاپولیشن زیادہ ہے. احمد آباد کی پاپولیشن لندن کے برابر تھی اس زمانے کے لندن کی. اس زمانے کی جو عوام کی صورتحال ہے وہ کافی ناگفتبہ تھی, اور اصل میں اس کے اوپر کافی ڈسکشن بہت سارے ہسٹورینس نے کیا ہے. جتنے بھی ہمارے پاس ایویڈنس ملتے ہیں اس میں سے کہیں پر بھی یہ بات ہم کو دکھائی نہیں دیتی کہ عوام اصل میں خوشحال تھی, آسودہ حال تھی. جو پولیٹیکل ہسٹورینز ہیں وہ زیادہ تر نوبلٹی کی ہسٹری کو ریکارڈ کرتے ہیں اور عوام کی ہسٹری کو بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں. تو نوبلٹی کی ہسٹری تو ظاہر سی بات ہے, جتنا اسٹارک ڈفرنس اس مغل اکانومی میں تھا کہ امیر لوگ اتنے امیر تھے کہ جس کی شاید حد بندی کرنا مشکل ہو جائے, اور جو غربا تھے ان کی حالت بڑی خراب تھی. اور یہ غربا کی جو صورتحال تھی وہ صرف مغل انڈیا یا پھر مغل ٹیریٹری کے اندر نہیں تھی, بلکہ ایون وجے نگر, کورومنڈل, ساؤتھ انڈیا میں بھی صورتحال وہی تھی. انفیکٹ شیواجی کے بارے میں نے یہاں پہ ایک چیز لکھی, شیواجی کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے کہ عوام کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, منی از این انکنوینئنس فار دا پبلک, واٹ یو ہیو ٹو گیو ٹو دا پبلک از جسٹ سسٹیننس. ان کو کھانا دے دو رہنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, اور ان کو اتنا کپڑا دو کہ بس وہ اپنے سطر کو چھپا سکیں. کیٹیگریکلی اس نے مینشن کیا. جو یورپین جو ٹریولرز تھے انہوں نے تقریباً ہر کسی نے عوام کے بارے میں بات بتائی کہ یہ لوگ اسکینٹلی کلوتھ ہوتے ہیں, ان کے پاس کپڑا نہیں ہے. حالانکہ یہ پوری دنیا کو کپڑا بیچ رہے ہیں لیکن یہ خود کپڑا نہیں پہنتے. جو سارے لباس متعین کیے گئے اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی کہ کشمیریوں کے لیے الگ لباس تھا جہاں پر اون کا استعمال ہوتا تھا, اور جو ناردرن انڈیا ہے اور ساؤدرن انڈیا ہے وہاں پر کاٹن کا پریولنس تھا. اور جو باقی بھی قسم کے جو کپڑے ہوتے تھے لیکن وہ کپڑوں کا استعمال صرف اور صرف نوبلٹی کے درمیان تھا, زمینداروں اور جاگیرداروں کے پاس تھا, لیکن عوام کے پاس صرف یہی چیزیں. تو جو کشمیری پٹو جو کہ اوپر سے نیچے تک کا لباس تھا, صرف واحد وہی ایک لباس تھا جو کہ اوپر سے نیچے تک کا تھا, اس کو وہ لوگ 3 سال تک نہیں بدلتے تھے, کیونکہ اس کے ہسٹوریکل ریزنز ہوتے ہوں گے. لیکن بہرحال اس کے بارے میں ٹریولاگز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس حد تک وہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے کہ پھٹ کے جو ہے وہ حصے نکل جاتے تھے. لنگوٹ اور ساڑیوں کے لیے بھی سسٹم یہ تھا کہ ایون عورتوں کے درمیان جو ساڑیوں کا سسٹم تھا وہ آج کل کی جیسی ساڑیاں ہیں ویسی نہیں تھی, بلکہ بس وہ سطر کو چھپانے والی اور کبھی کبھار پورے سطر کو چھپانے والی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. بابر بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے, ایکچولی بابر نے یہ بات اس وقت کہی جبکہ وہ خود نیا نیا بادشاہ بنا تھا اور وہ ریکارڈ کر رہا تھا چیزوں کو, لیکن کافی عرصے تک بھی, انفیکٹ اورنگزیب کے آتے آتے تک بھی یہ صورتحال جیسی کی ویسی تھی کہ جو گھر تھے لوگوں کے وہ جھوپڑیوں کے اور مڈ کے بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر موبلٹی کا بہت بڑا امکان ہے. موبلٹی کا امکان یہ ہے کہ بابر بیسیکلی کہتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ 15 دن کے اندر یا کبھی کبھار ایک رات کے اندر ایک پورا گاؤں اس طریقے سے خالی ہو جائے گا کہ اس کے اندر کوئی نہیں تھا اور کبھی اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں ہے, اور کہیں دوسری جگہ وہ جائیں گے, اور کیونکہ درخت اور جنگل بہت زیادہ تھے
اور اس وجہ سے اس بات کا امکان تھا کہ کسی بھی جنگل میں جا کر آپ امیڈیٹلی ایک نیا اسٹیبلشمنٹ، ایک رہنے کی نئی جگہ کو آباد کر سکتے ہیں. جو یورپین ٹریولاگز ہیں وہ بیسکلی اس اسٹارک ڈفرنس کو بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ چاہے آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا سپاہی ہو، وہ سپاہی بھی اپنی بیوی کو بہت سارے زیورات دینے کی کوشش کرے گا. وہ کھانا نہیں دے گا لیکن زیورات دینے کی کوشش کرے گا، اور زیورات مختلف الگ الگ بیڈز کے بھی ہوں گے. کبھی کبھار کچھ جگہ ریکارڈز ہی ملتے ہیں کہ وہ زیورات اسینشلی کچھ مسالوں کے بھی، کالی مرچ جو کہ بہت مہنگی ہے اس کا بھی استعمال کر کے زیورات بنائے جاتے تھے. سونے چاندی کا استعمال بہت پریویلنٹ تھا. یہ یورپین ٹریولاگ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اسینشلی ہوتا یہ تھا کہ جو کچھ پروڈکشن ہو رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ بادشاہوں اور مندروں کے اوپر خرچ ہوتا تھا بہت زیادہ، اور بقیہ لوگوں کی جو ضرورتیں تھیں وہ صرف سبسسٹنس لیول کی تھی، جو کہ بس زندہ رہنے کے لیے ان کے لیے کافی تھی. اور پوری اکانومی کا مزاج یہ تھا اس زمانے میں، قطع نظر اس سے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ روایات کے لیے، تہواروں کے لیے، رائٹس، ٹریڈیشنز اور پلگرمیجز کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. کچھ جگہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان کے پاس جو وبا پھیلتی ہے، میں وباؤں کے بارے میں کچھ تھوڑی دیر سے بتاؤں گا، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ شراب پیتے ہیں اور بہت سارے یعنی کہ روایات کے اندر پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں. اس لیے جو ہے گاڈز جو ہیں، یہ یورپین کانٹیکسٹ ہے، گاڈز ان کو پنش کرتے ہیں اور پھر ان کو ہر تھوڑے دن کے بعد ان کے پاس قحط آتا رہتا ہے. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ان دا سینس کہ ہم ایک تقریباً 150 سال انگریزوں کے آنے سے کچھ سال تک قحط نہیں تھا، لیکن مغلوں کے آنے کے اور ان کے عروج کا جو زمانہ ہے اس میں ریمپنٹ قحط ہوا کرتے تھے. اور قحط ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے تو ایک سرپلس کنٹری یا سرپلس ایریا سے آپ لے کر جائیں گے کسی دوسری جگہ پر، لیکن یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے ویسے سسٹمز موجود نہیں تھے. حالانکہ ہونے چاہیے تھے، اتنا ایڈوانسمنٹ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ہمارے ایڈمنسٹریٹرز کا شاید اس جانب توجہ نہیں تھی. تو 1554-56 میں بنگال کا جو قحط تھا وہ سب سے زیادہ سیویئر قحط مانا جاتا ہے. کافی اس کے اندر صورتحال یہ تھی کہ کینیبلزم، بچوں کو بیچ دینا، اپنی اولاد کو بیچ دینا، اور پھر سوکھی گھاس کھا کھا کر لوگوں کو زندگی گزارنا، کتوں کو کھا لینا وغیرہ. یہ صورتحال جو ہے بنگال اور بہار میں پیدا ہو گئی تھی. 1572-73 میں گجرات کا جو قحط تھا اس کے بارے میں یہ ریکارڈ، اور وہ جو ٹریولاگ میں جو بات میں نے کہی کہ یہ جو قحط آتا ہے یہ بنیادی طور پر گاڈز کا پنشمنٹ اس لیے ہے کیونکہ گجرات کے جیسے علاقے میں بہت ابنڈنس تھا، بہت ساری وسائل کی بہتات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قحط آئے گا اور تعاون کی وبا پھیلے گی. 1578 میں ٹڈوں کا قہر، لوکسٹ کا جو تھا، اس کی وجہ سے کئی مرتبہ جو فصلیں ہیں وہ برباد ہوتی تھیں. 1596 کے اراؤنڈ آتے آتے یہ کلیئر کٹ ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ یہاں ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہو رہا ہے قحط کے سلسلے میں اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہ اکبر نے آؤٹ آف چیریٹی، ناٹ ریسپانسبلٹی بٹ آؤٹ آف چیریٹی، مفت غذا کی فراہمی کا انتظام کیا، لنگر کھلوائے، کچھ فری کچنز بنوائے، اور ان کے ذریعے سے جو لوگ سروائیول کے لیے پاسبل نہیں تھا وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. 1615 میں جہانگیر کے زمانے میں بھی ایک تعاون کی وبا پھیلی تھی جو کہ آفٹر میتھ آف ڈراٹ تھا. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ڈراٹ میں انسان مرتے تھے اور ان کو دفنانے کا ڈھنگ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لیے وباؤں کے پھیلنے کا امکان زیادہ بڑھ جاتا تھا، چاہے وہ انسان مر رہے ہوں یا چاہے مویشی مر رہے ہوں. اس لیے سون آفٹر قحط ایک تعاون کی وبا پھیلتی تھی، عام اس کا رجحان تھا. گجرات کا جو گجرات اور دکن کا ایک گریٹ فیمن کہلا جاتا ہے 1630 میں. گجرات اور دکن کا وہ علاقہ اسپیشلی جو ناردرن دکن ہے، اورنگ آباد ریجن جو ہے اس کے اراؤنڈ کا جو قحط تھا، جس میں بارش کے نہیں ہونے کی وجہ سے 10 مہینے میں 3 ملین لوگوں کی موت ہوئی تھی. اور کچھ اسٹیمیٹ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ only 1/10 of the population was remaining alive, everybody else was dead. سلطان پور، بیدر، احمد آباد، خاندیش، بالا گھاٹ، یہ تمام علاقے بہت خطرناک طریقے سے برباد ہوئے تھے. 1646 میں ناردرن انڈیا کے جو قحط تھے اس کو پھر بھی ایڈریس کرنے میں مغلوں کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن تھا، لیکن ساؤدرن انڈیا یا پھر ناردرن دکن کے لیے سلسلے میں وہ کافی انسنسٹیو ثابت ہوئے تھے. 1702 میں اگین یہ بھی وہی بارش کے نہیں ہونے کی وجہ سے دکن کے علاقے میں قحط پڑا. جو اراضی کے معاملات تھے، جو لینڈ ریونیو تھا، اس کے کانٹیکس میں ڈیبیٹ بہت کلیئر تھا، اور بیسکلی کئی کنفیوژنز اس کانٹیکس میں پیدا ہوتے ہیں. کہ ہم انڈیا میں بھی آج کل ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، آج کل نہیں بلکہ اکنامک ہسٹورینز میں ڈیبیٹ ہے کہ ویسٹ میں بیسکلی لینڈ واز پرائیویٹ پراپرٹی آف دا کنگ. جو بادشاہ ہے یا جو کوئین ہے اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے لینڈ، پوری زمین وہ اس کی مملکت کا مالک ہے. لیکن انڈیا میں ویسا نہیں تھا، اور اس کے کئی ایویڈنس ملتے ہیں. کیونکہ ابو الفضل جب بات کرتا ہے لاجک کی کہ بھئی آپ
टैक्स क्यों लगा रहे हैं? तो टैक्स बेसिकली सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए और इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगा रहे हैं, वो एक्सप्लेन करता है। जबकि यूरोप में ये आइडिया था कि टैक्स बेसिकली इसलिए लगाते थे क्योंकि लोग ये कहते थे कि वो ज़मीन तो बादशाह की है और तुम बादशाह की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हो, इस वजह से तुमको टैक्स देना है। दूसरा कन्फ्यूजन इस वजह से ये पैदा होता है कि जागीरदारी और ज़मींदारी के अंदर जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे हमारे यूरोपियन ट्रैवलर्स। जागीरदारी बेसिकली मालिकाना हक नहीं है। जागीरदारी ये है कि मालिकाना हक किसी और इंसान के पास है, लेकिन बादशाह ने उस मखसूस जमीन से टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसी को उसका जागीरदार बना के रखा है। तो उसका काम यह है कि वो टैक्स को कलेक्ट करेगा, एक पार्ट अपने लिए रखेगा, एक पार्ट बादशाह को देगा, लेकिन वो खुद उसकी जमीन नहीं है। और होता यह था कि जागीरदार को ट्रांसफर किया जाता था मुख्तलिफ इलाकों से, और दैट वाज अ ट्रांसफरेबल काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर बादशाह जागीरदार के पास से उसकी जमीन हटा के किसी दूसरे को दे रहा है तो इसका बेसिकली मतलब अंग्रेजों ने ये लिया कि ये जमीन बादशाह की है, इसी वजह से उसको यह हक है कि वो जागीरदार को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो जमीन जागीरदार की नहीं हुआ करती थी। जमीन के मालिक आमतौर पर हिंदुस्तान में दो लोग थे, एक तो जमींदार थे और दूसरे किसान थे। जमींदार बेसिकली उनकी अपनी जमीन है और उस जमीन को इस्तेमाल करने के लिए वो लोग किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यूज करेंगे टेनेंसी लॉज का। औरंगजेब बाज़ब तक कई दफा अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्योंकि वो बहुत जुल्म करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कई फरामीन के जरिए से उसने इस बात को कैटेगरिकली स्टैब्लिश किया है कि जमीन के मालिक किसान और अरबाब जमीन है, हम नहीं है, और या एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, और वो बाज़ाब्ता मुखातिब करता है। तो जमीन के जो मोहरमाना इनवायलेबल राइट्स ऑफ द लैंड वो अकबर के जमाने से लेकर औरंगजेब तक महफूज रहे। ये बाद में हुआ है कि अंग्रेजों ने आने के बाद उनके स्टाइल के एतबार से जमीन को अपना हक समझना शुरू किया। इनफैक्ट जब वो लोग, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि अंग्रेज जब बंगाल में आए पहले पहले तो उन्होंने बेसिकली क्वेश्चनेयर्स सर्कुलेट किए। उनके रिसर्च मेथोडोलॉजी उस वक्त भी काफी अच्छी थी। क्वेश्चनेयर सब में एक्सटेंड किया और मालूम करने की कोशिश की थी कि आपके नजदीक इस जमीन का मालिक कौन है, क्या किसान है या जागीरदार है या जमींदार है या बादशाह है। और इस तरीके से उन्होंने एक आइडिया को कम्युलेट करने की कोशिश की, और उनको लगा कि सिंस द राइट्स ऑफ जागीर आर ट्रांसफरेबल, सो the invaluable rights of soil are still lying with the king itself। तो जो अराजी है, जो जमीन है, वो अंग्रेज मुगल सल्तनत के लिए इसलिए मैटर करती थी क्योंकि ये उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, उसी के जरिए से इनको रेवेन्यू मिल रहा था। और तकरीबन 3,28,000 बीघा जमीन, जो कि ऑलमोस्ट 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स पर मबनी है, उस जमीन के लोग मालिक थे। 35 से कुछ एस्टिमेट के एतबार से 40 लाख कहते हैं। उसमें से तकरीबन 28 यानी कि एक तिहाई जो हिस्सा है, एक तिहाई से कम हिस्सा इस लायक था कि उससे कल्टीवेशन हो सके, बाकी या तो जंगल पर मबनी था या बंजर जमीन थी। पॉपुलेशन उस जमाने के एतबार से कम थी क्योंकि जमीन ज्यादा है जिसके ऊपर हुकूमत करनी है और उस पर कल्टीवेट करने के लिए लोग कम थे। तो ये मामला ये था कि किसान कम थे और जमीन ज्यादा थी, और इसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो जागीरदार हैं, स्पेशली जागीरदार, वो किसानों को बहुत मजबूर करते थे कि वो कल्टीवेट करे। और अगर किसान कल्टीवेट नहीं कर रहा है तो उसको इस बात का हक नहीं था कि वो अपनी जमीन को छोड़कर किसी जगह ट्रांसफर हो जाए, इसलिए वो भाग जाते थे जमीन को खाली करके, उनकी अपनी जमीन छोड़ के भाग जाते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, और उसकी रीजन बेसिकली ये था कि जो टैक्स उनको अदा करना पड़ता था, लगान, वो बहुत प्रोहिबिटिव था, बहुत ज्यादा था। साउदर्न इंडिया में वो लगान ज्यादा था, नॉर्दर्न इंडिया में अकबर के आने तक उसकी एक शक्ल मुतय्यन हो गई थी। लेकिन औरंगजेब के कुछ फरामीन के जरिए से ये बात क्लियर कट मिलती है कि औरंगजेब भी कहता है कि शरन जायज नहीं है कि हम 50% से ज्यादा जो है पैदावार को लगान की हैसियत में वसूल करें। तो जो रेवेन्यू है उसके कॉन्टेक्स्ट में कभी कभार पूरी पैदावार का आधा हिस्सा और आमतौर पर एक तिहाई हिस्सा गवर्नमेंट वसूल करती थी, और ये जाहिर है काफी प्रोहिबिटिव है, जिसकी वजह से किसानों के लिए ऑफ कोर्स पूरी पैदावार का सिर्फ आधे हिस्से पर गुजारा करना है, उसी के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है, उसी को एक्सचेंज करना है अपनी दूसरी चीजों के लिए। ओके, सो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ व्हाट द इकोनॉमी एट दैट टाइम यूज्ड टू बी। तो ये अराजी के जो मामला थे वो कई मरतबा डिस्ट्रेस के बायस बनते थे, इसलिए कई मरतबा आगरा में और दूसरे और इलाकों में हमको ये एविडेंसेस मिलते हैं कि लोगों ने बाज़ाब्ता रिवोल्ट किया था। अवाम की सूरत हाल काफी दिगरगुन थी, चाहे वो मुगलिया सल्तनत का जमाना हो, चाहे वो इधर महाराष्ट्र में शिवाजी का जमाना हो, या साउथ में विजयनगर सल्तनत या गोलकुंडा के सल्तनत का हो। और उसके सिलसिले में कभी वो सेंसिटिविटी हमारे बादशाहों के दरमियान कभी मौजूद नहीं रही कि वो इस सूरत हाल को रेक्टिफाई करने की कोशिश करे, क्योंकि बेसिकली वो पैदावार ही थी जो कि उनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन रही थी। तो यहाँ पर हम हमारे इस आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, और होपफुली नेक्स्ट वीक या उसके बाद हम फाइनेंशियल सिस्टम और फिस्कल पॉलिसीज के बारे में मुगलों की